अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आज का वाकया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काफ़ी खौफनाक है। आप में से अगर किसी को डर लगता है तो ये वाकया रात में ना सुने, कि ये वाकया आपको इमेजिनेशंस में ले जाने वाला है। आप सबसे गुजारिश है कि ये वाकया सुनने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के अपने चारों तरफ हिसार कर लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बहुत दिलचस्पी से हमारी बातें सुनती हैं और हमारे पास आ जाती हैं। पढ़ते हैं आज के वाक़ये की तरफ। ये वाक़या कराची से हमें किसी ने सेंड किया है, जो उसके अपने घर का वाक़या है। वो बताता है कि उसकी फैमिली में कुल 8 लोग हैं, वालिद, वालिदा, 3 भाई और 2 बहनें और दादी। 2018 कराची का ये वाक़या फेडरल बी एरिया का है। एक घर में हम शिफ्ट हुए जो कि रेंट का था। काफ़ी पुराना घर बना हुआ था। घर में 3 कमरे और एक खुला सहन था। सहन में एक आम का दरख्त था जिसको देख के बहुत खौफ आता था। खैर, हमें शिफ्ट होने के बाद 1 हफ्ता तो सामान सेट करने में लग गया। शिफ्टिंग के वक्त से उस घर में अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। खैर, घर काफ़ी मुनासिब पैसों में मिल गया। हुआ कुछ ऐसे कि उस आम के दरख्त के पास काफ़ी पत्ते गिरे होते थे, तो वालदा ने उस दरख्त के नीचे की तरफ जो पत्ते थे उनको काट के फेंक दिया। बस उसी रात से कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। मैं एक दिन अपने रूम में कुछ काम कर रहा था तो मैंने देखा कि रूम के गेट पे मेरी शक्ल का कोई आदमी खड़ा था जो मुझे घूरे जा रहा था। मैंने उसको देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो वहाँ से दूसरे कमरे में गया। मैं उसके पीछे पीछे गया तो वो अम्मी अब्बू के कमरे में चला गया। मैंने जब वहाँ देखा तो वहाँ सिर्फ अम्मी अब्बू बैठे थे। मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। घर वालों को बताया तो उन्होंने वहम समझा। फिर एक के बाद एक हम सब घर वालों के हम शक्ल उस घर में नजर आने लगे। मेरी बहन बताती है कि एक दिन मैं अपने कमरे में स्टडी कर रही थी और दिन के 4 बज रहे थे कि अम्मी ने किचन में से मुझे आवाज़ दी कि यहाँ आओ। मैंने जाकर देखा तो अम्मी खाना बना रही थी। मैंने पूछा, जी अम्मी? तो अम्मी कुछ बोली नहीं और दूसरी तरफ मुंह करके काम किए जा रही थी। मैंने 2 से 3 बार अम्मी को आवाज़ दे के पूछा कि अम्मी क्या हुआ है, आपने मुझे बुलाया था? हमारे किचन की खिड़की से बाहर का मेन गेट भी नज़र आता है तो मैं क्या देखती हूँ कि अम्मी बाहर से अंदर आ रही हैं। ये देख के मैं बहुत खौफज़दा हो गई। वापस किचन में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी बहन इतना डर गई कि वो रोने लगी। अम्मी ने पूछा क्या हुआ है। बाकी सब घर वाले भी वहाँ जमा हो गए। तब मेरी बहन ने पूरी बात बताई तो सब घर वाले बहुत खौफज़दा हो गए। अम्मी ने बताया कि मैं तो मार्केट गई हुई थी, उस टाइम क्या हुआ हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इसी तरह एक दिन मेरे दोनों भाई कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे। गेम खेलते खेलते इन दोनों की नज़र रूम की विंडो पर पड़ी तो इन दोनों के हम शक्ल खिड़की पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये दोनों कमरे से निकलकर बाहर भागे और अम्मी को बताया। अम्मी ने अब्बू को बताया कि इस घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। वो भी इस बात को लेकर काफी परेशान थे। एक दिन हमारी दादी जान कमरे में लेटी थी। वो क्या देखती है कि दादी की शक्ल की औरत टेबल पे बैठी खाना खा रही थी। ये देखकर हमारी दादी बहुत खौफज़दा हो गई और उन्होंने इस मामले का जिक्र हम सब घर वालों से किया। ये खौफनाक मामलात रोज़ पर रोज़ बढ़ते जा रहे थे। कभी बिल्ली की शक्ल में कोई आता और इनको पंजा मारता। आधी रात को लाइट खुद ब खुद जलती और बुझने लग जाती। घर के दरवाजे खुद ब खुद बजने लग जाते। किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। वालिद साहब सबको ये कह के टाल देते कि तुम लोगों का वहम है। फिर एक रात जब सब घर वाले अपने अपने कमरे में सो रहे थे तो सहन में किसी के चलने फिरने की आवाज़ आने लगी और सहन में किसी के जोर जोर से चलने के कदमों की आवाज़ सब घर वालों ने सुनी। जब सब घर वालों ने बाहर सहन में झांका तो क्या देखते हैं कि सब के सब घर वालों के हम शक्ल नीचे सहन में घूम रहे थे। हमें देख के वो सब तंजिया हंसी हंसने लगे। ये देखते ही हम सब घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकलना शुरू हो गई। इसके बाद तमाम घर वालों ने सोचा कि रात को सोते हुए अपने अपने कमरों का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके सोएंगे। आधी रात को जब सब घर वाले सो रहे होते
تو ایک ایک کر کے گھر کے ایک ایک فرد کی آواز آتی، لیکن وہ آواز ان کی نہیں بلکہ ان کی ہم شکل جنات کی ہوتی تھی۔ مین گیٹ کو کوئی زور زور سے پٹکتا، چیزیں خود بخود ٹوٹ جاتی اور چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتی رہتی۔ خیر معاملات اتنے بڑھ گئے کہ رات کو کسی نے والدہ کا گلا دبا دیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ پھر 2 مہینے بعد ہم لوگوں نے یہ گھر چینج کر لیا۔ اب بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کوئی بھی بڑا واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 2021 کی کراچی کے علاقے دستگیر۔ جس نے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ بتاتے ہیں، ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ کافی سال پرانا گھر ہے اور ہم کو یہاں شفٹ ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ ان 2 سالوں میں کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا، پر 2021 میں جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اس کے 1 مہینے بعد سے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو۔ بتاتا چلوں، ہماری فیملی میں 6 لوگ ہیں، بھابھی کو ملا کے۔ ہوا کچھ ایسے کہ ہماری بھابھی شروع کے 1 مہینہ تو بالکل ٹھیک رہی، پر 1 مہینے بعد ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن میں بھائی بھابھی کے روم کے سامنے سے ہوتا ہوا میرے روم میں جا رہا تھا تو مجھے بھابھی کے روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہیں۔ حالانکہ سب گھر والے، امی ابو اور چھوٹی بہن نیچے والے پورشن میں ہوتے تھے اور بھائی جاب پہ گئے ہوئے تھے۔ میں سمجھا بھابھی کے گھر سے کوئی آیا ہوگا، پر دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑا آگے گیا تو کسی کی بھاری آواز آئی۔ میں پریشان ہوا کہ کون ہو سکتا ہے۔ پھر سے بھابھی کی آواز آئی کہ ساتھ کمرے کے باہر کیا سن رہے ہو، اندر آ جاؤ۔ میں بہت ڈر گیا کہ بھابھی کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر کھڑا ہوں۔ خیر میں کمرے میں گیا تو کمرے میں بھابھی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا کسی سے نہیں، میں تو اپنے موبائل پر ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں سے آواز آئی ہوگی۔ خیر میں نے بھی اتنا دھیان نہیں دیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات بہت ہو گئی تھی، بھائی بھی گھر آ گئے تھے۔ ہم سب نے نیچے گراؤنڈ فلور پہ کھانا کھایا، بھائی بھابھی اپنے روم میں چلے گئے۔ میں امی اور بہن کے ساتھ گراؤنڈ فلور پہ باتیں کرنے لگا کہ امی نے کہا کہ تمہارے بھائی کی شادی کے بعد میں نوٹ کر رہی ہوں کہ گھر میں کچھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ امی جان کیا عجیب واقعات ہو رہے ہیں؟ تو امی بتانے لگی کہ رات کو کچن سے برتنوں کی آوازیں آتی ہیں، مین گیٹ کو کوئی زور زور سے کھڑکاتا ہے، جا کر دیکھتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ کچن کی لائٹ آف کر کے آ کے لیٹتی ہوں، تھوڑی دیر میں کچن کی لائٹ خود بخود جل جاتی ہے۔ ایک دفعہ تو رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تو کچن کا نلکا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جا کے بند کیا اور واپس اپنے روم میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر نلکا کھلا تھا اور پانی گرنے کی آواز آنے لگی، اور جب میں پھر بند کر کے پلٹی تو جیسے ہی میں پلٹی نلکا پھر سے کھل گیا۔ میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ بہن نے بھی پھر بتایا کہ میں جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے کمرے پہ کھڑکی پہ لگا پردہ زور زور سے ہلنے لگتا ہے، جبکہ پنکھا تو بند ہوتا ہے، اور میری کتاب بھی غائب ہوتی ہے۔ میں پورا گھر ڈھونڈ لیتی ہوں لیکن کہیں نہیں ملتی، اور جب میں واپس اپنے کمرے میں آتی ہوں تو سامنے پڑی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب میں اسٹڈی کر رہی تھی، پانی پینے میں کچن میں گئی، واپس آئی تو میری کتاب کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ پھر جب رات کو سونے لگی تو ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے روم میں کوئی کھڑا ہے۔ خیر یہ باتیں سننے کے بعد میں اوپر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے نیچے جا رہا تھا کہ اچانک رات کے 2 بجے مجھے بھابھی کے کمرے سے عجیب بھاری سی آواز آنے لگی۔ میں رک کے سننے لگا کہ کسی نے پیچھے سے میری کمر پہ زور سے ہاتھ مارا۔ میں پلٹا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نیچے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ابو مین گیٹ سے باہر جا رہے ہیں اور رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت۔ میں نے پوچھا کہ ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ میں امی سے پوچھنے ان کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو تو اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری تو چیخیں نکلنے والی تھی کہ ابو یہاں ہے تو باہر کون جا رہا تھا۔ مجھے پھر سے بہت خوف آنے لگا۔
میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں۔ خیر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور دن والے واقعے کا اور اپنی کمر پہ ہاتھ پڑنے کا سوچ ہی رہا تھا تو مجھے ایک بات نے پریشان کیا کہ دن میں بھابھی نے کہا تھا کہ میں موبائل یوز کر رہی تھی۔ وہ بھاری آواز موبائل میں سے آئی ہوگی، پر ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں باہر کھڑا ہوں؟ یہ چیزیں مجھے بہت پریشان کرنے لگی۔ ایک رات ہم سب سو رہے تھے کہ رات کے 2 بجے بڑے بھائی اپنے کمرے سے چلاتے ہوئے باہر آئے۔ ان کی آواز سے سب گھر والے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھائی سے پوچھا تو بھائی نے بتایا کہ میری بیوی کے اندر سے بھاری آوازیں آنے لگی ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہت خوفناک چہرہ تھا اور میری بیوی اٹھ کے بیٹھی اور چھپکلی کی طرح دیوار پہ چلی گئی۔ وہ کمرے کی چھت سے الٹا لٹکنے لگ گئی۔ گھر والے سمجھ گئے۔ اگلے ہی دن کسی عالم کو بلایا گیا۔ اس سے بتایا کہ بھابھی پہ اور پورے گھر پہ بہت گندے اثرات ہیں۔ اس نے پورے گھر والوں پہ اور بھابھی پہ پڑھائی کی تو تھوڑی دیر میں سب کچھ نارمل ہونے لگا۔ عالم نے بتایا کہ بھابھی پہ جنات کا سایہ ہے۔ کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جو دم کرتے رہنا۔ بھابھی پہ کوئی چیز بہت ہی حاوی آ گئی ہے۔ وہ دن بھر اپنے کمرے سے نہ نکلتی، بس رات کو کھانے کے ٹائم پہ آتی۔ بھابھی عجیب عجیب حرکتیں کرتی اور کسی کی نہیں سنتی۔ ایک دن بھابھی اپنے کمرے میں تھی، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو بھابھی کے کمرے سے ویسی ہی بھاری آوازیں آ رہی تھی، اور جب میں کمرے کے گیٹ پہ پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا جس کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بھابھی کمرے کی چھت پہ الٹی لٹکی ہوئی ہیں اور جیسے جھول رہی ہیں۔ الٹی لٹکی ہی وہ پلٹی اور دیکھ کے بھیانک ہنسی ہنسنے لگی۔ اس ہنسی کی آواز بہت خوفناک تھی۔ اتنی دیر میں سب گھر والے بھی اوپر آ گئے۔ بھابھی کے کمرے کا لیمپ ہوا میں اڑتا ہوا ہماری طرف آیا، پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں لگا نہیں۔ یہ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ والدہ نے باہر سے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اچانک کمرے کی لائٹ بلاسٹ کی اور بھابھی نیچے آ کر گری، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں کافی چوٹیں بھی آئی تھیں۔ ان کی گردن کی ہڈی میں انجری بھی ہو گئی تھی۔ ہم سب نے بھابھی کو اٹھا کے بیڈ پہ لٹا دیا اور پوری رات مسلسل پڑھتے رہے، اور اس ٹائم پورے گھر میں کافی عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ اگلے دن عالم کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ ان پہ شادی کی رات سے ہی کوئی جن حاوی ہو گیا ہے۔ خیر کافی پڑھائی کی، 1 ہفتہ یہ سب کچھ چلتا رہا۔ اس کے بعد بھابھی نارمل ہو گئی اور وہ جو مخلوق تھی وہ بھی چلی گئی۔ اب سب نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی خوفناک کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔